عمران خان کو سب سے زیادہ غصہ کن لوگوں کے اوپر ہوگا؟ تو شاید لوگ یہی سمجھتے ہوں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہوگا یا دوسری سیاسی جماعتوں کے اوپر ہوگا. تو میں نے کہا تھا کہ نہیں، اس وقت عمران خان کو سب سے زیادہ جو غصہ ہوگا، یہ تو اللہ کا شکر ہے، یہ تو رب پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ چاہے نواز شریف ہے، چاہے مریم ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ عمران خان کو رہا نہیں کر رہے، عمران خان کی غلطی ہے یا نہیں ہے، عمران کے ایک بیانیہ سچا ہے جھوٹا ہے، کیا بنا رہے ہیں کہ بھئی اس نے جرم کیا ہے عمران خان نے. ایسا بیان کون دے سکتا ہے جس کو معلوم ہے کہ میرے ماننے والوں میں رتی بھر بھی غیرت نہیں ہے کہ خان صاحب آپ امریکہ کی وجہ سے ایک عالم دین کو کیوں جیل میں ڈالا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. وقت کیسے پاسا پلٹتا ہے، وقت کیسے تبدیل ہو جاتا ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں پڑتا ہے. حافظ سعد حسین رضوی صاحب جب جیل میں تھے تو عمران خان کچھ آدمیوں کے ذریعے حافظ سعد رضوی صاحب کو پیغام پہنچاتے تھے، دھمکی امیز پیغام پہنچاتے تھے سعد رضوی صاحب کو. اور جن لوگوں کے ذریعے عمران خان پیغام پہنچاتے تھے، آج وہ لوگ عمران خان کے لیے سردرد بن چکے ہیں، عمران خان کے لیے کہ پریشانی کا باعث بن چکے ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے. دوسرے نمبر پہ ناظرین کہ شہریار خان افریدی نے ایک نیا کٹا کھولا ہے، ایسی بات کر دی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم جو پی ٹی آئی کا پورا بیانیہ ہے وہ بڑھ گیا ہے. ایسی بات شہریار خان افریدی نے کی ہے عمران خان کے متعلق، اس کے اوپر بات کریں گے. اور تیسرے نمبر پہ ناظرین عمران خان کا سب سے بڑا دشمن، عمران خان کی رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ کون لوگ ہیں، آج ثبوتوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے ثابت کروں گا. اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو جب عمران خان جیل میں گئے تھے اور کچھ دن ہی گزرے تھے یا کچھ ہفتے گزرے تھے، تو اس وقت میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ عمران خان جیل میں سب سے زیادہ گالی کس کو نکال رہے ہوں گے، عمران خان کو سب سے زیادہ غصہ کن لوگوں کے اوپر ہوگا. تو شاید لوگ یہی سمجھتے ہوں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہوگا یا دوسری سیاسی جماعتوں کے اوپر ہوگا. تو میں نے کہا تھا کہ نہیں، اس وقت عمران خان کو سب سے زیادہ جو غصہ ہوگا وہ اپنے پارٹی کارکنوں اور پارٹی رہنماؤں کے اوپر ہوگا. آج میں آپ لوگوں کے سامنے ثابت کروں گا کہ عمران خان کی جیل سے رہائی میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ اس کے اپنے ہی کارکن ہیں اور پارٹی رہنما ہے. کیونکہ شہریار خان افریدی نے کل بہت بڑا بیان دیا ہے جس نے میری بات کو سچ ثابت کیا ہے. ناظرین سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ویڈیو کلپ رکھتا ہوں، وہ ویڈیو کلپ رکھو، پھر اس کے بعد شہریار خان افریدی کا کلپ رکھیں گے. پہلے یہ سنو. مرشد ہماری فوج کیا لڑتی حریف سے، مرشد ہماری فوج کیا لڑتی حریف سے، مرشد اسے تو ہم سے ہی فرصت نہیں ملی. ایک مشاعرے کے دوران اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اور پورا جو حال تھا وہ تالیوں سے گونج اٹھا. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عمران خان نے جو ہم کہتے ہیں، شہریار خان افریدی کا سننا لازمی پی ٹی آئی کے دوست میرے سنتے ہیں. سب سے بری بات پی ٹی آئی کے ورکر کی یہ ہے کہ آدھی بات سنتے ہیں، پوری بات سننے کی ان میں ہمت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر میں یہ ثابت نہیں کروں گا، آپ کو پورا حق ہے، آپ کمنٹ میں جا کے کچھ بھی مجھے برا بھلا کہہ سکتے ہیں. تو عمران خان نے ایسا بیانیہ بنایا جو ہمارا دعویٰ ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کا ہے کہ پاکستانی اداروں کو تباہ کرنا اور عوام کے اندر نفرت ڈالنا. کیا نفرت ڈالی ہے کہ ہماری فوج غدار ہے، ہماری فوج سب سے بڑی دشمن ہے. بچے کے منہ میں یہ بیانیہ بنا دیا کہ پاکستان کی بربادی کی جو ذمہ دار ہے وہ فوج ہے. اور عمران خان اس ٹائم جس آدمی کو پی ٹی آئی کا اعلان ہے، چاہے وہ 5 سال کے بچے سے لے کے 110 سالہ بوڑھا جو یوتھیا ہے، اس کے منہ سے ایک بات سنے گا تو وہ کہہ رہا ہے خان نہیں مان رہا ہے، خان ڈٹا ہوا ہے. اور کیسے ڈٹا ہوا ہے یہ سنو. کہانی تھا
عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ وہ فوجی قیادت سے بات کریں؟ میری لیڈر کی پہلے دن سے خواہش تھی انگیجمنٹ کی کہ ہم انگیج کریں، اور اس طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اب یہ کٹ پتلی حکومت کہہ رہی ہے کہ بات کریں بات کریں، ہم آپ سے کیا بات کریں؟ خان صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، وہاں سے کوئی رسپانس نہیں دے رہا۔ رسپانس آتا تو قوم کے سامنے ہوتا، تو کیونکہ جتنا آرمی چیف بار بار پھر یہ تو دیکھیں سیاسی طور پہ اپنی کمزوری بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے بار بار ملٹری قیادت سے اپروچ کرتے ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمیں کہاں سے ڈالتے ہیں؟ پہلے دن سے عمران خان فوج سے بات کرنا چاہتا ہے، ادھر سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہے، کوئی منہ نہیں لگا رہا ہے، کوئی گھاس نہیں ڈال رہا ہے، یہ شہریار خان افریدی کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے عمران خان نے خود بیان دیا ہے، 2 مہینے پہلے عدالت میں بیان دیا ہے کہ میں 19 مہینے سے بات کر رہا ہوں، کوئی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے، لیکن قومی یوتھ کیا کر رہی ہے کہ خان نہیں مان رہا ہے۔ شہریار خان افریدی کہتا ہے کہ بھئی ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم ملک کی بقا کے لیے، ملک کے مستقبل کے لیے، ملک کے لیے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ قوم یوتھ کے بقول پاکستان کا مستقبل عمران خان کے ہاتھ میں ہے، عمران خان رہا ہوگا تو پاکستان بچے گا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ یہ بھیک مانگ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ عمران خان کو رہا کرو۔ ایک طرف ان کے رہنما، ان کے لیڈر زور زور سے چلا رہے ہیں، بھیک مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن قوم یوتھ کو لگایا ہوا ہے کہ خان نہیں مان رہا ہے، خان ڈٹا ہوا ہے، پاکستان کی دشمن فوج ہے، پاکستان کی بربادی کی ذمہ دار فوج ہے۔ اور دوسری طرف یہ منتیں کر رہے ہیں، تو کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاگل ہے؟ کیا اس کو سمجھ نہیں ہے؟ سوشل میڈیا میں جائیں تو ہر چیز کا جو الزام ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگ رہا ہے، اور گالی بھی نکال رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور بھیک بھی مانگ رہے ہیں۔ بھائی آپ جس سے بھیک مانگنے جائیں اس کو کہیں کہ آپ بغیرت ہیں، آپ دلے ہیں، آپ چور ہیں، آپ ڈاکو ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کہیں کہ یار پلیز میری تھوڑی مدد کر لو، تو وہ نکالے گا ایسے؟ کیا عمران خان کو وہ چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں۔ اب میں بات کرنی آیا کہ سعد رضوی صاحب کو وقت کیسے پلٹتا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر کی ہوئی ہے نا، یہی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی، یہی جنرل فیض حمید کے ذریعے عمران خان سعد رضوی کو پیغام پہنچاتا تھا کہ عمران خان کی ضد ہے کہ میں نے سعد رضوی کو رہا نہیں کرنا ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، یہ تو رب پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ چاہے نواز شریف ہے، چاہے مریم ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ عمران خان کو رہا نہیں کر رہے، عمران خان کی غلطی ہے یا نہیں ہے، عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے یا کچھ بھی ہے، بیانیہ کیا بنا رہے ہیں کہ اس نے گھڑی چوری کی ہے، اس نے توشہ خانہ سے پیسہ لیا ہے، اس نے جی 9/11 کیا ہے، اس نے جی القادہ یونیورسٹی سے پیسہ، یعنی کہ ایک بیانیہ سچا ہے جھوٹا ہے، کیا بنا رہے ہیں کہ بھئی اس نے جرم کیا ہے عمران خان نے۔ اور سعد رضوی صاحب کے وقت جب عمران خان جنرل فیض حمید کو پیغام پہنچاتا تھا کہ آپ میری ضد ہیں، اس وقت عمران خان نے ٹویٹ بھی کیا تھا اور شیخ رشید نے ٹی وی پہ آ کے کہا تھا کہ سعد رضوی کو ہم نہیں چھوڑ سکتے کہ ہمارے اوپر بیرونی پریشر ہے، امریکہ کا پریشر ہے، فرانس کا پریشر ہے، رشیا کا پریشر ہے، سعودیہ کا پریشر ہے۔ وہ کیوں ایسا بیان دے رہے تھے؟ شیخ رشید کو بھی معلوم تھا، عمران خان کو بھی معلوم تھا کہ پاکستان کی جو قوم ہے وہ انتہائی درجے کی بغیرت قوم ہے، جو ہم کو ماننے والے ہیں کہ ہم سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کی وجہ سے نہیں چھوڑتے ایک عالم دین کو، جو 7 مہینے جیل میں رہا اور 7 مہینے میں اس کو وکلا کو بھی نہیں ملنے دیا، اور آج وہ 35 لاکھ کے کھانے کھا رہا ہے۔ ایسا ٹی وی میں آ کے بیان دینا کہ بھئی ہم فرانس کی وجہ سے پاکستان کے ایک ٹاپ کے سیاستدان مذہبی رہنما کو ہم نہیں چھوڑتے کیونکہ امریکہ نہیں مانتا ہے، رشیا نہیں مانتا ہے، ایسا بیان کون دے سکتا ہے جس کو معلوم ہے کہ میرے ماننے والوں میں رتی بھر بھی غیرت نہیں ہے کہ خان صاحب آپ امریکہ کی وجہ سے ایک عالم دین کو کیوں جیل میں ڈالا ہوا ہے، آپ رشیا کی وجہ سے ایک عالم دین کو کیوں جیل میں ڈالا ہوا ہے؟ یہ ایسا لیڈر بیان دے سکتا ہے جس کو اندھا یقین ہو اپنے غلاموں کے اوپر۔ تو جنرل فیض حمید کے ذریعے کیا کہتا تھا کہ آپ میری ضد ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے پیغام پہنچاتا تھا سعد رضوی صاحب کو۔ آج وہی اسٹیبلشمنٹ ضد بنا چکی ہے کہ عمران خان کو باہر نہیں نکالیں گے، اور یہ بار بار ترلا
تبصرے کر رہا ہے کہ میرے سے کوئی بات نہیں کرتا ہے، اور قوم یوتھ نے بیانیہ بنایا ہوا ہے کہ خان ڈٹا ہوا ہے۔ ناظرین ایسے نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ ذاتی نہیں ہے۔ کل بھی میری ایک یوتھی سے بات ہوئی، کہتا ہے جی عمران خان کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ عمران خان 10 دن جیل میں کاٹے گا۔ وہ یوتھیا مجھے کہہ رہا تھا، وہ دیکھو اس نے اتنے مہینے ہو گئے جیل میں کاٹے۔ میں کہا سنو میری بات، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو 10 مہینے 9 مہینے جیل میں رکھا، اور سردیوں میں اس کو گیلا کر کے کمبل دیا جاتا تھا۔ سعد رضوی صاحب کو جیل میں رکھا، 7 مہینے اس کے وکلا کے اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی گئی، اور اپنے پالتو جیلر کے ذریعے پیغام پہنچاتے تھے کہ آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا، آپ کی پارٹی بھی ختم ہو گئی ہے، آپ کے گھر کو بلڈوز کر کے گاؤں میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں سعد رضوی صاحب کو قرآن پاک نہیں دیا گیا۔ جیل کہتے ہیں اس کو جیل نہیں کہتے کہ جو ایک مہینے میں 35 لاکھ کا کھانا کھا جائے اور ڈکار بھی نہ دے، جس کو ورزش کے لیے پورا سامان ہو، جس کے پاس اخبار، ٹی وی، واک کرنا، ورزش کرنا، اس کے لیے پورا بندوبست ہو، ڈیلی کی بنیاد پر درجنوں لوگ اس سے ملاقات کر رہے ہیں، وہ جیل سے اپنے ٹویٹ کے ذریعے پوری دنیا کو اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، اپنے کارکنوں کو پہنچا رہے ہیں، کیا اس کو جیل کہتے ہیں؟ خدا کی قسم ہے، جس طرح حافظ سعد رضوی صاحب اور خادم حسین رضوی صاحب کو جیل میں رکھا گیا، ایک دن بھی کوئی سیاستدان وہ جیل نہیں کاٹ سکتا ہے۔ تو ناظرین یہ ایسے نہیں ہے کہ بس ہر آدمی ہر چیز کو مخالف ہے۔ اللہ کی ذات بڑی غفور رحیم ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ کل آپ مصطفیٰ کمال کی دیکھی تقریر، خدا کی قسم ہے کہ آنا پڑے گا ان لوگوں کو، جو مذہبی طبقہ کہتا ہے، جو ان کا نظریہ ہے، ان کی مجبوری بن جائے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی حل بھی نہیں ہے، کوئی مستقبل بھی نہیں ہے پاکستان کا، جب تک آپ شرعی قوانین، شرعی نظام کے ذریعے پاکستان کو نہیں چلائیں گے۔ اور اگر شرعی نظام کے ذریعے چلاتے ہیں تو سوائے تحریک لبیک مذہبی طبقے کے علاوہ یہ سب جیل میں ہوں گے، سب کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، سب کی گردنیں اڑائی جائیں گی، سب کو سنسار کیا جائے گا۔ یہ کیسے چاہیں گے کہ پاکستان میں شرعی نظام ہے؟ کیسے یہ چاہیں گے؟ ان لوگوں نے تو کہنا ہے نا کہ یہ تو جاہل ہے، مولویوں کو کیا معلوم ہے، مولوی کیسے حکومت چلا سکتے ہیں؟ اور ان کے جو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یار واقعہ مولوی کیسے حکومت چلا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ ہمت مردہ مدد خدا، وہ وقت دور نہیں آئے گا، انشاءاللہ وقت لگے گا، بڑا مقصد ہوگا، بڑی منزل ہوگی تو یقیناً قربانیاں بھی بڑی دینی پڑے گی، وقت لگے گا، لیکن اللہ کے اوپر پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ جو پاکستان کا مستقبل ہے وہ روشن ہے، اور وہ شرعی نظام میں ہے، وہ اور ایک دن آ کے رہے گا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ